سونیا شہزاد چیئرپرسن آف ٹرو لائٹ منسٹری خداوند کا تہہ دل سے شکر ادا کرتی ہوں اس گھڑی لمحہ کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشا کہ ہم اس کی عزت اور تعظیم کریں۔ آمین۔ آج بھی ہم خداوند کے پاک کلام سے ایک خوبصورت بات سیکھیں گے جس سے ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، ہم میں سے ہر کوئی کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، ہر کوئی کامیاب زندگی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ہر کوئی اس جد و جہد میں ہے، کوشش میں ہے کہ وہ کسی طریقے سے کامیاب و کامران ہو۔ آمین۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو ڈیو ٹو سم ریزنس لائک wrong decision, wrong planning and wrong way, we are failed to do and have a successful life. یعنی ان وجوہات کی بنا پر ابھی تک ہم ناکام ہیں۔ تو خداوند کا پاک کلام اس بارے میں یعنی کہ ہمیں کامیاب زندگی کو حاصل کرنے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم نے اپنے طور پر ادھر ادھر نظریں دوڑا کر دیکھ لیں، اپنے طور پر کوشش کر کے دیکھ لی، اپنے طور پر فکر کر کے دیکھ لی، لیکن کچھ حاصل نہیں۔ اب وقت ہے کہ اگر سچ میں ہم کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہیں تو خداوند کے پاک کلام پر غور کریں۔ تو کچھ سٹیپ ہیں یعنی کچھ پوائنٹ ہیں جن پر عمل کر کے ہم خداوند میں آگے بڑھ سکتے ہیں، دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور ان ساری خواہشوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ خداوند کی یہ شرط ہے کہ وہ کام جو ہیں اور وہ جو خواہشیں ہیں اور وہ جو پلاننگ ہے وہ پازیٹیو ہو، خداوند کی مرضی کے مطابق ہو اور دوسروں کے کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو، تو پھر یقیناً ہم کامیاب ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ تو کچھ سٹیپ یعنی کہ 7 سٹیپ ہیں جو ہماری ہیلپ کریں گے، یعنی ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں انرجی دیں گے تاکہ ہم برکت پائیں۔ ہاللیلویہ۔ تو کامیاب زندگی کے لیے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے فیتھ یعنی ایمان۔ جب ہم خدا کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں، مقدس متی کی انجیل اس کا 17 باب 20 آیت، تو اس میں یوں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو تم اس پہاڑ سے کہو گے کہ اپنی جگہ سے سرک کر وہاں چلا جا تو وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی۔ واو، گریٹ، اے ونڈرفل پرومس آف جیسس۔ میرے عزیزو، خداوند کا ہم سے وعدہ ہے کہ ہم میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، ہر ناممکن بات ممکن ہو سکتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہاں پر جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں جو ایمان ہے وہ زیرو ہے، ایمان کی کمی کے باعث ہماری لائف سٹک ہے۔ تو اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس پوائنٹ کو ہم اپنے اندر لے کر آئیں، کہ اس بات کو اپنے اندر لے کر آئیں اور اپنے ایمان کو بڑھائیں، مضبوط کریں تاکہ ہم کامیاب ہوں۔ اب جو دوسری بات ہے وہ ہے پلان کرنا، تصور کرنا کہ آیا یہ ایک اچھا کام ہے، یہ ایک پازیٹیو کام ہے اور اس میں خداوند خوش ہوگا اور یہ دوسروں کی بھلائی کے لیے ہے، تو یقیناً یعنی اس میں دوسروں کی بھلائی مین آپ کی فیملی کی بھلائی ہو سکتی ہے، آپ کے بہن بھائیوں کی بھلائی ہو سکتی ہے، اور اگر آپ لوگوں کے احساس مند ہیں تو لوگوں کی بھی بھلائی ہو سکتی ہے، اور اس میں خداوند کے نام کو بھی عزت اور جلال مل سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ پلان کریں جس طرح کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، مقدس لوکا کی انجیل اس کے 14 باب 28 آیت سے 30 آیت تک۔ خداوند یوں فرماتے ہیں
کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو کہ برج بنانا چاہے تو ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے بیٹھ کر اس کو تیار کرنے کا، اس کی لاگت کا حساب لگائے کہ آیا اس کے پاس اس کو تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب وہ نیو ڈالے تو دیکھنے والے اس پر اس بات سے ہنسے کہ اس نے اس کام کو شروع تو کیا، یعنی نیو ڈالے، لیکن اس کو تکمیل کرنے میں ناکام رہا۔ جی ہاں، یعنی کہ جو بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ آگے بڑھنے کے آرزو مند ہیں، تو اس کے لیے جو آپ کی پلاننگ ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے، یعنی کہ چاروں طرف سے آپ کو سیکیور ہونا چاہیے۔ آپ کو یعنی کہ آپ کو جو بھی آپ اس طرح سے فیس کریں کہ میں نے یہ بس کام کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، آیا کہ کوئی بھی میرے راستے میں رکاوٹ ہو یا کچھ بھی ہو، میں نہیں گرنے پاؤں۔ تو اٹ مینس کہ آپ کے پاس یعنی کہ سارا مٹیریل، تو پھر آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح سے جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے فکر کرنا۔ خدا کا پاک کلام فرماتا ہے کہ اپنی ساری فکر مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ یعنی جو بھی آپ نیک کام کر رہے ہیں اس کی جو فکر ہے وہ خداوند کے ہاتھ میں دے دیں، تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ خود سے ہم نے فکر کر کے دیکھ لی ہے تو ہم ناکام ہیں۔ جو اب 5واں پوائنٹ ہے محنت کرنا، سخت محنت کرنا۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ سستی اور کاہلی خدا کو پسند نہیں، ڈھیلے ہاتھ کنگال ہو جائیں گے۔ اور جو آپ نے کام ٹھان لیا ہے، یعنی کہ آپ نے ایمان بنا لیا ہے، تو اس کے لیے آپ خوب محنت کریں، آپ نے رکنا نہیں ہے، اور آپ نے اس ارادے میں قائم رہنا ہے کہ میں اس کو جو میں نے پلان کیا ہے میں اس کو کنٹینیو کروں گا، کیونکہ جس طرح کہ یہ نہ ہو کہ لوگ آپ پر ہنسے کہ اس نے نیو تو ڈالی، یعنی بنیاد رکھی، لیکن اس کی تکمیل کرنے کے لیے یہ ناکام رہا۔ اور جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے راہ کا انتخاب کرنا۔ بہت خوبصورت بات آئی کہ جو بھی ہم خواہش مند ہیں اور سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم پریشان ہیں کہ ہم کون سی راہ اختیار کریں۔ اب چاروں طرف راستے ہیں، ہم کدھر جائیں، لیفٹ موڑیں، رائٹ موڑیں، مطلب ہاں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو یہ ساری کنفیوژن آج دور ہے، کیونکہ خداوند اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں، یوحنا 14 باب اس کی 6 آیت، یعنی مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب 6 آیت میں یوں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ گریٹ، a beautiful promise once again۔ جی ہاں، خداوند فرماتے ہیں کہ کامیاب زندگی کے لیے ایک راستہ ہونا چاہیے جو کہ دنیا میں نہیں ہے۔ ابھی تک ہم اس لیے یہاں پر بھٹک رہے ہیں یا پھر ہم کامیاب نہیں ہیں کیونکہ ہم نے غلط راستہ چوز کیا ہوا۔ راستہ صرف ایک ہی ہے، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ راہ اور حق اور زندگی ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ جی ہاں، خداوند یسوع مسیح کے راستے پر آج سے چلنا شروع کریں، یقیناً ہم کامیاب ہوں گے۔ پھر جب ان سٹیپس کو ہم کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر اگلا جو پوائنٹ ہماری لائف میں آتا ہے، اگلا ایک سٹیپ ہماری لائف میں آتا ہے، ایک حصہ ہماری لائف میں آتا ہے، وہ ہے برداشت کرنا، صبر کرنا۔ یعنی کہ کچھ وقت ایسا بھی آ جاتا ہے، یعنی کہ ہم خداوند کی باتوں کو فالو کرتے ہوئے
कुछ लम्हात या ऐसा वक्त भी आ जाता है कि हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब हम एक अच्छे और नेक काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे रास्ते में यकीनन बाइबल में लिखा है कि यकीनन मुश्किलात आएंगी, रुकावटें आएंगी और परेशानियां आएंगी, और यानी लोग तरह तरह से हमें स्ट्रेसफुल करेंगे। तो उस सूरत में खुदा का पाक कलाम फरमाता है कि हमें घबराना नहीं। ऐसा ना हो कि हम कहें ओहो हमने गलत चीज़ को चूज़ कर लिया, गलत रास्ते पर आ गए, तो हमें ज़रूरी है कि इस बात को इधर ही छोड़ें और हम पीछे मुड़ जाएं। नहीं मेरे अजीज़ों, हमें पीछे नहीं मुड़ना, बल्कि हमने अपना फोकस स्ट्रेट रखना है, यानी कि उसी सीधी राह पर, और वो रास्ता सीधा है जो कि खुदावंद यीशु मसीह का है। और हमें सिर्फ बर्दाश्त करते हुए मेहनत के साथ, ईमान के साथ और उस प्लान के साथ जो हमने किया है आगे बढ़ना है। जिस तरह के पाक कलाम में लिखा है, जब हम बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं और सारा कुछ फेस करते करते आगे बढ़ते हैं, और इस सूरत में होगा कि हमें मुश्किलात यकीनन आएंगी और आनी भी हैं, तो हम गिरेंगे, लेकिन जब हम खुदावंद में ईमान के साथ आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारा खुदावंद हमें उठा खड़ा करेगा, हमारे आगे आगे चलेगा और हमें हमारे खुदावंद की आवाज़ सुनने को मिलेगी। जिस तरह के मुक़द्दस मुकाशवा की किताब उसके 2 बाब और 10 आयत में यूँ लिखा है, कि जान देने तक वफ़ादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। तो बाइबल मुक़द्दस खुदावंद के प्रॉमिसेस से भरी पड़ी है। एक शानदार तोहफ़ा है हमारे लिए, बर्दाश्त करने का, लड़ने का, वफ़ादारी दिखाने का और पीछे ना मुड़ने का, और वो है बर्दाश्त करना। इसलिए खुदावंद फरमाते हैं कि जो बर्दाश्त करेगा वो ज़िंदगी का ताज हासिल करेगा। आमीन। अब इन सारी वजूहात को सामने रखते हुए और इन पॉजिटिव पॉइंट्स में आगे बढ़ते हुए, खुदावंद की बातों पर अमल करते हुए, हमें जो खुशी मिलने वाली है या मिलती है, या फिर हम कामयाब होते हैं, या फिर हम ज़िंदगी की नेमतों से लबरेज़ होते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, कामयाब लाइफ जो है वो सिर्फ़ रूहानी ही नहीं बल्कि दुनिया में भी हम कामयाब होंगे और आसमान पर भी कामयाब होंगे, और इस सूरत में हम खुदावंद की आमद के लिए भी तैयार होंगे, और इस सूरत में इस दुनिया में रहते हुए भी हम हमारी जो लाइफ है वो एक पैराडाइज़ की तरह होगी, जन्नत की तरह होगी। हमें लगेगा कि जैसे हम जन्नत में रह रहे हैं। जिस तरह कि हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि अफरा तफरी है और बहुत सी प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, गुर्बत है, कर्ज़ा है, और भी मतलब इस तरह की जो परेशानियां हैं हमारे चारों तरफ है। लेकिन चूँकि हम सक्सेसफुल लाइफ के आरज़ूमंद हैं, तो उसके लिए जब हम इन पॉइंट को फॉलो करते हैं तो हमें खुदावंद बरकत देता है, इनाम देता है। जिस तरह के मत्ती की अंजील उसके 6 बाब और 33 आयत में यूँ लिखा है कि पहले तो उसकी रास्तबाजी और बादशाही को तलाश कर, तो फिर ये सारी चीज़ें तुझको मिल जाएंगी। हालेलुया। तो ये बात है, खुदावंद के पाक कलाम को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो खुदावंद के जो प्रॉमिसेस हैं जो कि इस दुश्वार लाइफ में और इनकम्प्लीट लाइफ में हमारे लिए हमारे दरमियान है, तो उनमें कामयाबी के लिए खुदावंद हमें गाइड करता है, हमारी रहनुमाई करता है और हमें बरकत से भरता है। तो मेरे अज़ीज़ों, ये बात ज़रूरी है कि हम एक शानदार, सक्सेसफुल, कामयाब और अपने खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक उस लाइफ को हासिल करें, और
ان ساری نعمتوں کو حاصل کریں، دنیاوی طور پر اور روحانی طور پر، جو کہ خداوند کی نظر میں اچھی ہیں اور جو ان کا وعدہ خداوند نے ہم سے کیا ہے، تاکہ ہم آگے بڑھیں اور کامیاب زندگی کو حاصل کریں۔